बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लियाकत बाग रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना आज तीसरे रोज भी जारी है। हुकूमत के सामने 10 मुतालबात रखे गए, इसका जिक्र तो हो रहा है, लेकिन एक धरना गड़ी खुदा बख्श जुल्फकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर भी शुरू है, जिसका मीडिया के अंदर जिक्र नहीं हो रहा, लेकिन सैकड़ों लोग वहां पर पहुंच गए हैं। मामला क्या है उसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ काजी फायद ईसा के खिलाफ एक मौलवी ने बड़ा खतरनाक ऐलान किया है। पंजाब के इदारे इस वक्त तक खामोशी की तस्वीर बने हुए हैं और मुबारक सानी केस का बेसिकली एक फैसला काजी फायद ईसा ने दिया है। ये केस क्या है और इसके फैसले के अंदर ऐसा कौन सा नुक्ता है जिसको लेके उलमा भड़क उठे हैं और ये मामला जो है मजीद पेचीदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके कुछ आम नुकात अगर आप तवज्जो के साथ ये वीडियो सुनेंगे तो आपके सामने रखेंगे, लेकिन दो और महात भी हैं। एक तो पारा चनार जो है वो करम एजेंसी के अंदर बहुत बड़ा तसादम दो कबाइल के माबैन हुआ है और वहाँ के जो हालात हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। 27 से ज़्यादा लोग उसके अंदर जो है वो जाँ बहक हो गए हैं और 120 से ज़्यादा जख्मी हैं। रॉकेट लॉन्चर से लेकर सारे असला वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, बॉर्डर एरिया है। दूसरी तरफ जो है वो बलोच राजी मची जो जलसा है वो बहुत बड़ा जलसा हुआ है, यानी बहुत बड़ी तादाद के अंदर हज़ारों लोग उसके अंदर शरीक हैं। तो ऐसे लोग जो पाकिस्तान के इदारों के हवाले से एक ख़ास नुक्ता नज़र रखते हैं, वो इस वक्त जो है वो काफ़ी हद तक अवाम उनके साथ दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो शरीफ ख़ानदान और आले जरदारी का बोझ हमारे इदारों ने उठाया हुआ है, ये कब तक उठाना है? अवाम और इदारे अगर आमने सामने होंगे तो उसका पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा और उस नुकसान का अल्टीमेटली जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा आम मामला है जिसको देखने की ज़रूरत है। एक मौलवी साहब है लाहौर के अंदर, एक एहतजाज के दौरान उन्होंने काजी फायज ईसा के हवाले से बड़े धमकी अमेज, यानी धमकी अमेज क्या बल्कि बहुत बड़ी धमकी दी है, बहुत ख़तरनाक है। यानी काजी फायद ईसा के फैसलों के हवाले से तनकीद भी होती है, लेकिन उसका एक कानूनी फोरम होता है। फिर उनकी तहरीक इंसाफ के हवाले से जो जानबदारी है वो सब पे वाज़े है, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर जब कोई मजहबी इशू आता है तो बड़ी एहतियात के साथ जो है वो बात करनी होती है। लिहाजा इस वक्त तक अगर कानून जो है वो होता तो पंजाब के अंदर हरकत में आ चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो खामोशी है ये भी सवालिया निशान है, चूँकि पाकिस्तान के अंदर ये देखा गया है कि जब मजहबी मामले पर इस तरह की गुफ्तगू होती है तो उससे बचा जाता है। अब मामला असल में क्या है, ये जो धमकी लगाई जा रही है ये एक केस है। मुबारक सानी ना एक शख्स है जिसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो जमानत अप्रूव की काजी फायद ईसा ने। अब उस जमानत के फैसले के अंदर जो है जो कुछ तहरीर किया, उनके साथ जस्टिस नईम अफगान थे और ला इकरा फिद्दीन आयत और कुछ और सूरह बकरा और दीगर जो सूरतें हैं वहाँ कुछ आयात जो है उन्होंने बयान की। अब होता यह है कि जो जजेस हैं उनको आगे जो आयात की तफसीर होती है या हदीस का असूल तफसीर का इतना मुताला नहीं होता और वो सरसरी तौर पर जो तर्जमा होता है उसको देख के कुछ ऐसी अपना मफहूम अखज़ कर बैठते हैं जो बड़ा टेक्निकल चीज़ें देखने वाली होती हैं। अब कादियानी जो है आपको इल्म है ये गैर मुस्लिम है। आईने पाकिस्तान के अंदर तो इनको डिक्लेयर किया गया, लेकिन वहाँ पे बड़ी डिबेट हुई थी इस पर। अब वहाँ उनकी जो मजहबी आज़ादी है वो क्या बाकी अक़लियतों की तरह मजहबी आज़ादी है? ये सवाल हमेशा पाकिस्तान के अंदर जो है वो जन्म लेता है। अगरचे उनके बारे में अब ये तो नहीं हो सकता कि जहाँ भी कोई कादियानी हो तो जो बंदा उठे वो जाके उसको मार दे, लेकिन ऐसा भी जो है वो ये तो बिल्कुल एक जो है वो जंगल का कानून बन जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो उलमाए कराम का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है इस पर, और ये तकरीबन मुतफ़िका मौक़िफ़ है। चंद एक जो हमारे यूट्यूबर मौलवी हैं जैसे इंजीनियर है और एक दो और हैं जिन्होंने बस यूट्यूब की फॉलोइंग के लिए कभी इधर टारगेट करना होता है मौलवियों को, कभी पीरों को, तो उनको लेके तो बाद लोगों का जो माइंड है उसको करना होता है, वरना इस पर इत्तफाक है तमाम मसालक का। अब वो ये कि ये गैर मुस्लिम है, ये ख़त्म नबूवत के मुनकर हैं। अब केस ये था
کہ ایک تفسیر ہے، میں نام مشہوری کے لیے اس کا نہیں لوں گا، اور وہ جو تفسیر ہے وہ تقسیم کی گئی، اور تقسیم وہ کی گئی تھی 2022 کے اندر اس پر مقدمہ ہوا اور اس بندے کو گرفتار کیا گیا، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ لاہور سے اس کی جو ضمانتیں ہیں وہ مسترد ہوئیں۔ وہ تفسیر انہوں نے ایک ایف آئی آر کے مطابق تقسیم کی ایک پروگرام کے اندر، 5 لوگوں پر یہ مقدمہ تھا، لیکن یہ مبارک ثانی نامی جو بندہ ہے وہ الزام یہ ہے کہ یہ جو یعنی تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295، 298 اور 297 یہ اس کی خلاف ورزی ہے۔ اب وہ نیچے عدالتوں نے ضمانت دے دی، لیکن قاضی صاحب نے ضمانت دے دی، اور ضمانت کے اندر انہوں نے مزید جو ہے وہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے اور مذہبی آزادیوں پہ انہوں نے جنرل سا لکھ دیا جیسے باقی اقلیتوں کا معاملہ ہے۔ یہ باقی اقلیتوں جیسا معاملہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یہ یہاں پہ چونکہ قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں سمجھتے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ اب یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اگر تو وہ غیر مسلم تسلیم کریں تو پھر ان کو وہ حقوق حاصل ہوں جو باقی غیر مسلموں کو حاصل ہیں۔ لیکن اب جو نظر ثانی کا فیصلہ آیا ہے، قاضی صاحب کو محسوس ہوا کہ یہ تو معاملہ غلط ہو گیا ہے، لوگ تنقید کر رہے ہیں علماء کرام، تو وہ ایک مذہبی جو معاملہ ہے حساس معاملے کے اندر پڑ گئے ہیں، تو اس پر انہوں نے پھر علماء کرام سے آرا لی، پنجاب حکومت کی نظر ثانی درخواست دائر ہوئی، اس کے اندر قاضی صاحب کو راستہ دیا گیا۔ اب یہ جو نظر ثانی کا فیصلہ آیا ہے اس کیس کے اندر، اس پر بھی بڑے جو ہے وہ علماء گرم ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو مذہبی آزادی جو ہے اس کو جو قاضی صاحب نے ڈیفائن کیا ہے وہ باقیوں کے لیے مذہبی آزادی اس طرح کی ہو سکتی ہے، لیکن قادیانیوں کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ضمانت جو ہے اس کے اندر تو اعتراض نہیں کیا گیا کہ کیوں کی گئی، کیونکہ اس وقت وہ جو قانون ہے 2019 کا وقوع تھا، 2022 کے اندر مقدمہ درج ہوا، پھر جو ہے وہ اس وقت وہ جرم نہیں تھا قانون کی نظر کے اندر، شرعی طور پہ تو تھا لیکن قانون کی نظر میں وہ جرم نہیں تھا، تو تحریف قرآن کا جو مقدمہ ہے وہ بعد میں درج ہوا۔ تو اس کچھ ایسے اس کے اندر کمزوریاں تھی ایف آئی آر کے اندر، ایف آئی آر میں، جس کی بنیاد پہ یہ مقدمہ خارج ہوا۔ اب یہاں پہ جو ہے مذہبی آزادی جو انہوں نے بیان کی ہے قاضی صاحب نے، اس پر جو علماء ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں۔ جمعے کے خطبات کے اندر بھی قاضی فائد عیسیٰ پر بڑی تنقید کی گئی ہے، اور اب اسی بنیاد پر کہ بھئی یہ ایسا نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ جیسے فوج کے خلاف جو ہے وہ بات کرنا، پراپیگنڈا کرنا گھر میں بیٹھے ہوئے بھی جرم ہے، باہر سڑک پہ بھی جرم ہے، اسی طریقے سے پاکستان کو توڑنے کی سازش کرنا گھر بیٹھے ہوئے بھی جرم ہوگا، چار دیواری کے اندر بھی جرم ہوگا، چار دیواری کے باہر بھی جرم ہوگا۔ لہذا یہ ختم نبوت کے دشمن ہیں۔ یہ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں جس طریقے سے ان کا موقف ہے علماء کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر یہاں پہ گھر میں بھی کریں گے تو وہ جرم کریں گے، باہر کریں گے بھی تو اسی طرح جرم کریں گے۔ اور مذہبی آزادی کو حالانکہ بتایا ہے اس فیصلے کے اندر کہ مذہبی آزادی جہاں لوگوں کے حقوق کو متاثر کرے، کوئی بھی آزادی ان لمیٹڈ نہیں ہوتی۔ لیکن سپریم کورٹ نے وضاحت بھی 2 دن پہلے اپنی پریس ریلیز میں کی ہے، لیکن اب ٹیکنیکل نقطہ ہے، اس پہ ابھی تک جو ہے وہ کلیئرٹی نہیں آ رہی علماء کی، اور اب یہ فتوی بازی اور دھمکیوں تک معاملہ قاضی فائد عیسیٰ کے لیے پہنچ گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اور سپریم کورٹ نے اس پہ اوپر وضاحت بھی کی ہے۔ اس کو سیاسی جو معاملات ہیں اور جو فیصلے قاضی صاحب نے دیے ہیں اس کے ساتھ گڈ مڈ کر کے تو ایک ایسا منافرت کا ماحول جو ہے اس کی قطعاً حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، دوسرا جو ایک دھرنا ہے راولپنڈی کے اندر، جو دھرنا ہے وہ آپس کے اندر حکومت اور جماعت اسلامی کے مذاکرات ہوئے ہیں، کمشنر آفس جو ہے وہ راولپنڈی کے اندر، اور وہاں پہ 10 مطالبات جماعت اسلامی جو ہے اس نے رکھے ہیں، اور 10 مطالبات پر اب حکومت نے کیا عمل درآمد کرنا ہے وہ تو ایک اپنی جگہ ہے، لیکن مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک سلسلہ شروع ہے، لیکن دوسری طرف ایک اور دھرنا ہے جو ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی قبروں پہ دیا جا رہا ہے، اور یہ بنیادی طور پر جو ہے اس کا میڈیا میں ذکر نہیں ہو رہا، چونکہ جب سندھ کی ڈکیٹی، چوری، انسانی حقوق کی پامالیاں، صحافیوں کا قتل کرنا، حملے کرنا، مخالفین کو کچلنا، جعلی بینک اکاؤنٹس کے دھندے ہوں، کمیشن کھا رہے ہوں، لوٹ مار مچی ہو، تو ہمارا جو قومی میڈیا ہے وہ اس پر زیادہ بات نہیں کرتا، اور اس وقت
مین جو آپس کے اندر ٹکراؤ ہے وہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کا ہے، تو یہ ٹکراؤ میڈیا پہ ڈسکس ہوتا ہے، اور جو کچھ سندھ میں اندھیر نگری چوپٹ راج ہے وہاں کا جو ذکر ہے وہ نہیں ہوتا، چونکہ سندھ پچھلے 40-50 سال سے پیپلز پارٹی کے انڈر ہے۔ درمیان میں کاف لیگ کا تھوڑا عرصہ دور آیا، وہاں جب کیو لیگ بنائی گئی تھی، تو اب پھر 15 سال مسلسل چونکہ ان کے پاس ہے بیوروکریسی، ہر محکمے کے اندر افسران سے لے کے نیچے اہلکاروں تک سیاسی بھرتیاں جو کی ہوتی ہیں وہ پیپلز پارٹی نے کی ہوتی ہیں، تو وہ پھر پیپلز پارٹی کے ذاتی زیادہ تر ملازم بن کے جو ہے وہ شعبوں کے محکموں کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو دھرنا ہے یہ ایک صحافی کا مرڈر ہوا تھا، اور وہاں کے مقامی جو سردار جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا ان پر الزام ہے، اور ان کو اب جو پیپلز پارٹی کا ہوگا اس کو پولیس کی کیا جرت وہ اس کو ہاتھ لگائے۔ تو یہ گھوٹکی کے شہر میں خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کا چونکہ ذکر نہیں ہو رہا، اور اس وقت تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں وہاں گڑھی خدا بخش میں دھرنا جاری ہے، سینکڑوں خواتین اور حضرات وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور گھوٹکی کے شہر میرپور ماتھیلو کے صحافی یہ شہید نصر اللہ گڈانی کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے شہید کی والدہ ہیں مائی پٹھانی کی سربراہی میں یہ قافلہ گڑھی خدا بخش پہنچا ہے۔ قافلے کو روکنے کے لیے لاڑکانہ پولیس نے سارے ہتھکنڈے استعمال کیے ہیں، انتظامات کیے گئے تھے، لیکن زبردستی لوگ جو ہے پیدل جو تھے وہ گھس گئے ہیں، اور گیٹ نمبر 12 کے سامنے انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے۔ میرپور متھیلو پھر پولیس کے خلاف انہوں نے بھرپور نعرے بازی کی ہے۔ یہ شہید صحافی ہیں، ان کی والدہ مائی پٹھانی، سینئر صحافی ہیں نعمت کھڑو، اور سندھ کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے بڑی تعداد میں صحافی اور شہید کے خاندان انہوں نے جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ روڈ بلاک ہے، مظاہرین جو ہے وہاں سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، پولیس کے خلاف انہوں نے نعرے بازی کی ہے، وہ قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور گرفتاری چونکہ جب وڈیرا ہوگا کوئی سردار پر الزام ہوگا تو وہ انصاف اب بے نظیر اور ذوالفقار علی بھٹو کی قبروں سے وہ انصاف لینے اب یہ پہنچے ہیں۔ تو قومی میڈیا وہ اس پہ ڈسکس چونکہ نہیں کرتا، جو سندھ کے اندر انسانی حقوق کی پامالیاں ہوتی ہے، تو ایک طرف راولپنڈی میں دھرنا ہے جو آئی پی پیز، مہنگائی، کرپشن، لوٹ مار کے خلاف ایک بھرپور آواز ہے جماعت اسلامی کی، اور دوسری طرف یہ دھرنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی بلوچستان، پارا چنار جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی تشویشناک ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔